دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضرات نعت نبی پڑھنا یہ حضرت حسان بن ثابت کی سنت ہے، اور نعت نبی سننا یہ خود میرے آقا کی سنت ہے۔ آؤ میں آپ کو مکے کی سرزمین لے کر کے چلتا ہوں، یہی حضرت حسان بن ثابت ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی تھی، میرے نبی کے حسب و نسب پر انگلیاں اٹھائی جا رہی تھی، میرے نبی کی شان میں گندے الفاظ استعمال کیے جا رہے تھے۔ میرے نبی نعرے رسالت، شاعر اعظم ہندوستان حضرت نبی کی الفت سے دور ہو گئے ہیں، نبی کی محبت سے ہم نے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اگر نبی کی محبت دل میں نہیں بساؤ گے، اگر نبی کا پیار دل میں نہیں بساؤ گے، اگر نبی کی الفت دل میں نہیں بساؤ گے تو تم مسلمان بھی نہیں رہو گے، تم مومن بھی نہیں بنو گے، تم ایمان والے نہیں ہو جاؤ گے۔ حضور پاک فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک بھی مسلمان نہیں ہو سکتا جو مجھے اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے رشتہ دار سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، علامہ اقبال نے پہلے ہی کہا تھا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اپنے آقا سے سچی محبت کرو۔ جب میرے نبی کے حسب و نسب پر انگلیاں اٹھنے لگی، جب میرے نبی کی شان پر بھوکے گئے، جب میرے نبی کو گالیاں دی گئی، جب میرے مصطفیٰ کی تعظیم کو گھٹایا گیا، اس وقت حضرت کعب بن احبار اور حضرت حسان بن ثابت آتے ہیں اور حضور پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اجازت دے تو میں مکے والوں کو یہ بتا دوں اللہ نے آپ کے مرتبے کو کتنا بلند و بالا کیا ہے، اللہ نے آپ کی شان کو کتنا بلند و بالا کیا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کی زبان سے سنا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میزان کو اگر دو جگہ پہ رکھا جائے، ایک پلہ خالی ہو دوسرا پلہ خالی ہو، دوسرے پلے پر کائنات کی تمام چیزیں ایک پلے پر رکھا جائے اور میزان کے ایک ترازو پر یا رسول اللہ آپ کے منہ مبارک کو ایک کو رکھا جائے، جس میں آپ کا منہ مبارک ہوگا وہی پلہ بھاری ہوگا، وہی پلہ وزنی ہوگا۔ جب میرے مصطفیٰ کے منہ مبارک کا ایک بال کا یہ عالم ہے تو سراپا میرے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا، میرے مصطفیٰ کا شان کیا ہوگا۔ میرے مصطفیٰ کی عظمت کی بات سنو، حضرت حسان بن ثابت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اجازت دے تو میں آپ کی طرف سے انہیں وہ اشعار کے ذریعے جواب دوں۔ حضرت حسان بن ثابت نے اتنا کہا، مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں اے حسان ٹھہر جا، ابھی نہیں، پہلے میں تیرے لیے ممبر سجاؤں گا، تو ممبر پر کھڑا ہوگا، صدیق اکبر بیٹھے ہیں، فاروق اعظم بیٹھے ہیں، عثمان غنی بیٹھے ہیں، مولا کائنات بیٹھے ہیں، ابو ذر غفاری بیٹھے ہیں، سلمان فارسی بیٹھے ہیں، بلال حبشی بیٹھے ہیں، عشرہ مبشرہ بیٹھے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت کو اجازت مل جاتی ہے اور حضور پاک نے ارشاد فرمایا اے حسان زمین پر نہیں اپنے نبی کی شان بیان کر رہا ہے، زمین پر کھڑے ہو کر کے نہیں بلکہ جو میں نے تیرے لیے اسٹیج بنایا ہے اس پر کھڑے ہو کر کے نبی کی شان بتا، نبی کی عظمت بتا، نبی کا رتبہ بتا۔ تب حضرت حسان بن ثابت نے مکے والوں سے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ یہ مکے والے آپ کی شان کو کیا جانے، یہ مکے والے آپ کی عظمت کو کیا جانے، یہ مکے والے آپ کی رفعت کو کیا جانے، یہ مکے والے آپ کی بلندی کو کیا جانے۔ یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي کہ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ خوبصورت آج تک میری آنکھوں نے کسی کو دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي یا رسول اللہ آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ اور یا رسول اللہ یہ آنکھیں دیکھتی بھی کیسے، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے بچہ چلا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ اور خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ یا رسول اللہ اتنا ہی نہیں اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ کأنک قد خلقت کما
کما تشاء کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ایسا پیدا فرمایا ہے جیسا آپ خود چاہتے تھے. پتہ یہ چلا مصطفیٰ چاہتے تھے کہ مصطفیٰ کی آنکھیں ایسی ہو، حضور چاہتے تھے حضور کا زلف ایسا ہو، حضور چاہتے تھے حضور کے ہاتھ ایسے ہو. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ نے حضرت آدم کو اپنی مرضی سے پیدا کیا، نوح کو اپنی مرضی سے پیدا کیا، شیش کو اپنی مرضی سے پیدا کیا، دانیال کو اپنی مرضی سے پیدا کیا، حضرت ابراہیم کو اپنی مرضی سے پیدا کیا، حضرت موسیٰ کو اپنی مرضی سے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ کو اپنی مرضی سے پیدا کیا. لیکن جب باری آئی پیغمبرہ کی، جب باری آئی رسول کائنات کی، جب باری آئی روح کائنات کی، جب باری آئی خلاصہ کائنات کی، جب باری آئی احمد مجتبیٰ کی، جب باری آئی محمد الرسول اللہ کی، تو میں قرآن سے پوچھتا ہوں، اے قرآن تو بتا میرے نبی کا پائے مبارک کیسا تھا؟ تو قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد. میں قرآن سے پوچھا، اے قرآن یہ تو بتا نبی کا چہرہ کیسا تھا؟ قرآن کہتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا. میں نے کہا اے قرآن میرے نبی کا زلف کیسا تھا؟ واللیل اذا سجا. میں نے پوچھا قرآن میرے نبی کا سینہ کیسا تھا؟ قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک. میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن ذرا یہ تو بتا میرے نبی کا بات کرنے کا انداز کیسا تھا؟ تکلم کرنے کا انداز کیسا تھا؟ میرے نبی کا اخلاق کیسا تھا؟ انک لعلی خلق عظیم. میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو بتا میرے نبی کا غریبوں کے ساتھ معاملہ کیسا تھا؟ تو قرآن کہتا ہے واما السائل فلا تنہر. میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو بتا میرے نبی کا یتیموں کے ساتھ کیسا معاملہ ہے؟ تو قرآن کہتا ہے واما الیتیم فلا تقہر. اے قرآن ذرا یہ تو بتا میرے نبی کا مرتبہ کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے انی رسول اللہ محمد الرسول اللہ. میں نے قرآن سے پوچھا میرے نبی کا ذکر کیسا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. پتہ چلا نبی کا ذکر بلند ہے، نبی کی عظمت بڑی ہے، نبی کا شان بلند ہے، اور نبی کا ذکر کبھی گھٹ نہیں سکتا. اگر کوئی دنیا میں رہ کر کے نبی کے شان کو گھٹائے گا تو اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی مصطفیٰ کے شان کو گھٹنے نہیں دے گا، مصطفیٰ کی بلندی کو گھٹنے نہیں دے گا، مصطفیٰ کی عظمت کو گھٹنے نہیں دے گا. بلکہ لوگ جتنا کہیں گے اللہ مصطفیٰ کی شان کو اتنا بلند فرمائے گا. لوگ چاہے کچھ بھی کہہ لے، میرا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور صبح و قیامت تک زندہ رہے گا. جب قرآن نے یہ ساری باتیں مصطفیٰ کے تعلق سے بتا دیا تو بریلی کے امام نے زمانے میں یہ اعلان فرما دیا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں رکھی، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں رکھی. یہی پھول غار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں رکھی، اور با خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مقر. جو وہاں سے ہو وہ یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں